القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، یہ کتاب نماز کے احکام کے بیان میں۔ ماقبل کے اندر طہارت کو بیان کیا گیا تھا، حالانکہ نماز ام العبادات اور اساس الطاعات ہے، اس لیے قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمام مشروعات پر نماز کو مقدم کیا جاتا، لیکن طہارت چونکہ نماز کی شرط ہے اور قاعدہ ہے کہ شرط شے پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے صاحب کتاب نے کتاب الطہارت کو کتاب الصلاۃ پر مقدم کیا تھا۔ عربی زبان میں لفظ صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں، اور اس معنی میں یہ قرآن اور حدیث دونوں کے اندر مستعمل ہوا ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یعنی آپ ان کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب فإن كان مفطرا فلیأکل وإن كان صائما فلیصلی، یعنی جب کسی کو دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرے، اگر روزہ دار نہ ہو تو کھا لے، اور اگر روزہ دار ہو تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کر دے۔ شریعت کی اصطلاح میں صلاۃ نام ہے افعال معلومہ اور ارکان مخصوصہ کا، اور افعال معلومہ اور ارکان مخصوصہ کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دعا کے معنی کو مشتمل ہے۔ وجوب نماز کا ظاہری سبب وقت ہے، اور ادائے نماز کا سبب باری تعالیٰ کا امر تقدیری ہے۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ تمام اہل سیر اور اہل حدیث اس بات پہ متفق ہے کہ پانچوں نماز کی فرضیت شب معراج میں ہوئی تھی۔ البتہ شب معراج کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سی سن میں ہوئی تھی۔ بعض حضرات سن 5 ہجری، سن 5 نبوی کو کہتے ہیں، اور بعض سن 10 نبوی تک کو کہتے ہیں۔ جمہور علماء سن 5 نبوی کے قائل ہیں۔ باب المواقیت، اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی وهو المعترض في الافق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، لحدیث امامت جبریل علیہ السلام انه امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيها في اليوم الاول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين اسفر جدا وكانت الشمس تطلع، کہہ کہ فجر کا شروع وقت جبکہ فجر ثانی طلوع ہو، اور فجر ثانی وہ ہے جو افق میں چوڑائی میں پھیلے، اور فجر کا آخری وقت جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام والی امامت والی حدیث کی وجہ سے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن نماز پڑھائی جس وقت کے فجر طلوع ہوئی، اور دوسرے دن فجر کی جب نماز پڑھائی تو اس وقت پڑھائی جب کہ خوب سفیدی پھیل گئی تھی اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا تھا۔
ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آخری حدیث میں کہا کہ ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہے. ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام لقوله عليه السلام لا يغرنكم اذان بلال. اور صبح کاذب کے اعتبار نہیں کیا گیا اور وہ ایسی سفیدی ہے جو دراز ہو کر ظاہر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تم کو دھوکہ نہ دے. ولل فجر المستطیل اور نہ فجر مستطیل. وإنما الفجر المستطیل فی الافق ای المندشر فیہا. اور فجر تو وہی ہے جو افق میں مستطیل ہو یعنی اس پہ منتشر ہوتی ہے. دیکھیے یہاں سے وسعی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اوقات کو بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت فجر صادق یا صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے. اب رہا ہے سوال کہ فجر صادق کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فجر صادق وہ سفیدی ہے جو عرضاً افق پر پھیلتی ہے اور اسی کے بالمقابل لوگ کہتے ہیں فجر کاذب. اور فجر کاذب وہ سفیدی ہے جو طولاً آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے. فجر کے اول اور آخر وقت کی دلیل وسعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث جبریل علیہ السلام پیش کی ہے. وہ مختصراً ہے. پوری حدیث کچھ یوں ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتين وصلى بالظهر في اليوم الأول حين زادت الشمس وصار الفيء مثل الشراك وصلى بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بالمغرب حين غابت الشمس وصلى بالعشاء حين غاب الشفق وصلى بالفجر حين طلع الفجر وصلى بالظهر في اليوم الثاني حين زادت الشمس وصار ظل كل شيء مثله وصلى بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بالمغرب حين غربت الشمس لوقته بالأمس وصلى بالعشاء حين مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل فصلى بالفجر حين طلع الفجر أسفر وكادت الشمس أن تطلع ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کی اور پہلے دن میں مجھ کو ظہر پڑھائی جبکہ سورج ڈھل چکا تھا اور سایہ شراک یعنی جوتے کے تسمے کے مثل تھا اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل کے برابر تھا اور مغرب پڑھائی جبکہ سورج ڈوب چکا تھا اور عشاء پڑھائی جبکہ شفق یعنی آسمان کی سرخی غائب ہوئی اور فجر پڑھائی جبکہ فجر طلوع ہوئی. پھر دوسرے دن ظہر پڑھائی جبکہ آفتاب ڈھل چکا اور ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل تھا اور عصر پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل تھا اور مغرب پڑھائی جبکہ سورج غائب ہو گیا اسی وقت میں جس وقت میں کل گزشتہ پڑھائی تھی اور عشاء پڑھائی جبکہ تہائی رات گزر گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات گزر گئی اور فجر پڑھائی جبکہ اسفار ہو گیا اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا. پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرا وقت ہے اور تجھ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے. مسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں صبح صادق معتبر ہے صبح کاذب معتبر نہیں ہے اور دلیل وہ حدیث ہے جو مسلم اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تہجد یا سحری کھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل، یعنی بلال کی اذان تم کو دھوکہ نہ دے
مطلب یہ کہ بلال کی اذان سے گمان نہ کرو کہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ فجر کے لیے نہیں ہے بلکہ تہجد یا سحری کھانے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فجر مستطیل بھی تم کو دھوکہ میں ڈالے، اور فجر مستطیل یعنی فجر کاذب وہ سفیدی ہے جو دراز ہو کر آسمان میں پھیلتی ہے اور اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس لإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس، کہہ رہے کہ ظہر کا وقت یعنی ظہر کا اول وقت جب کہ سورج ڈھل گیا ہو، کیونکہ جبریل اسلام نے پہلے دن اسی وقت امامت کرائی جب کہ سورج ڈھل گیا۔ وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، وقال إذا صار ظل مثله وهو روایت عن أبي حنيفة، کہہ رہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ظہر کا آخری وقت جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے، علاوہ سایہ زوال کے، جس کو سایہ اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ اور صاحبان نے فرمایا کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے، اور یہی ایک روایت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ہے۔ وفیء الزوال هو الفیء الذی یکون للاشیاء وقت الزوال، کہہ رہے کہ سایہ اصلی کسے کہتے ہیں؟ تو فیء زوال یا سایہ اصلی وہ سایہ ہے جو زوال کے وقت اشیاء کا ہوتا ہے۔ لہما امامت جبریل علیہ السلام فی الیوم الاول للعصر فی هذا الوقت، ولأبی حنیفہ رحمہ اللہ قوله علیہ السلام ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر فہی جہنم، واشد الحر فی دیارہم فی هذا الوقت، وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشک۔ صاحبان کی دلیل یہ ہے کہ جبریل اسلام نے عصر کے لیے پہلے دن اسی وقت میں امامت کرائی تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، اس لیے کہ شدت حرارت جہنم کی شدت حرارت سے ہے، جہنم کے بھڑکنے سے، اور گرمی کی شدت صحابہ کے دیار میں اسی وقت میں ہوتی ہے، اور جب آثار میں تعارض ہو گیا تو وقت شک کی وجہ سے خارج نہ ہوگا۔ مثلا فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت یعنی ظہر کا اول وقت زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور دلیل اس کی ہے کہ جبریل اسلام نے پہلے دن ظہر کی نماز اسی وقت میں پڑھائی ہے، اور ظہر کے آخری وقت کے بارے میں علماء حناب باہم مختلف ہیں، چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اس بارے میں 3 روایت ہیں۔ ایک روایت جس کو امام محمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے یہ ہے کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت حسن بن زیاد سے ہے، اور ان کی روایت ہے کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل یعنی اس چیز کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور یہی صاحبین کا مذہب ہے۔ تیسری روایت جس کو اسد ابن عمر اور علی ابن جعد نے روایت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ اس کے ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ عصر کے وقت اس وقت شروع ہوگا جب کہ سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے۔ اس تیسری روایت کی بنا پر ظہر اور عصر کے درمیان ایک وقت ہوگا جو وقت محمد ہوگا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عصر کی نماز پہلے دن اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا تھا، تو معلوم ہوا کہ اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو اس لیے کہ جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس لیے کہ شدت حرارت جہنم کے بھڑکنے کی وجہ سے ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال اس طور پر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور عرب کے شعراء میں سایہ ایک مثل ہونے کے وقت شدید گرمی پڑتی تھی، تو معلوم ہو گیا کہ آپ نے ایک مثل کے بعد ہی ظہر پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت باقی رہتا ہے تو ایک مثل کے بعد عصر کا وقت کیسے شروع ہو سکتا ہے؟
اور جو امامت جبری والی حدیث ہے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اوقات نماز کے سلسلے میں یہ حدیث سب سے مقدم ہے، اور جو حدیثیں اس کے مخالف ہیں وہ سب اس سے مؤخر ہیں، اور مؤخر یا مقدم کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امامت جبریل کی حدیث منسوخ ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایت نے یہاں اس طرح پر جواب دیا ہے کہ حدیث امامت جبریل اور حدیث ابردو بظہر میں تعارض ہو گیا، کیونکہ امامت جبریل اسلام کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ ایک مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور حدیث ابردو بظہر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مثل پر ظہر کا وقت ختم نہیں ہوا ہے بلکہ باقی ہے۔ تو خلاصہ نکلا کہ ایک مثل پر ظہر کے وقت کا نکلنا یہ مشکوک ہے، حالانکہ ایک مثل ضائع ہونے سے پہلے بالیقین ظہر کا وقت ثابت تھا، اور قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک۔ وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، کہہ رہے کہ عصر کا اول وقت جبکہ ظہر کا وقت نکل جائے دونوں قولوں پر، اور عصر کا آخری وقت جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پائی تو اس نے عصر پائی۔ عصر کا وہ وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، خواہ ظہر کا وقت دو مثل پر ختم ہو جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، یا ایک مثل پر ختم ہو جیسا کہ صحابہ کا قول ہے، اور عصر کا آخری وقت غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ اور دلیل و حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے صبح کی ایک رکعت پائی تو اس نے صبح کو یعنی فجر کی نماز کو پا لیا، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پائی اس نے عصر کو پا لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر کا وقت غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، کہ مغرب کا اول وقت جب کہ سورج چھپ جائے، اور مغرب کا آخری وقت جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ وقال الشافعی مقدار ما يصلي فيه 3 رکعات، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ اتنی مقدار ہے جس میں 3 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ لأن جبریل علیہ السلام اما فی یومین فی وقت واحد، اور دلیل ہے کہ حضرت جبریل اسلام نے ایک ہی وقت میں دونوں دن کی امامت کی ہے۔ ولنا قول علیہ السلام اول وقت المغرب حین تغرب الشمس وآخر وقتها حین یغیب الشفق، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کا اول وقت جس دم آفتاب چھپ جائے، اور مغرب کا آخری وقت جب کہ شفق غائب ہو جائے۔ وما رواہ کان للتحرز عن الکراہۃ، اور جس حدیث کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے وہ کراہت سے بچنے کی وجہ سے تھا۔ اب آگے شفق کسے کہتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة، وعندهما هو الحمرة وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي لقول الإسلام الشفق الحمرة۔ پھر شفق وہ سفیدی ہے جو افق میں سرخی کے بعد ہوتی ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے، اور صحابہ کے نزدیک شفق سرخی ہے۔ یہی روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لقول علیہ السلام الشفق الحمرۃ، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شفق وہ حمرہ کا یعنی سرخی کا نام ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قول علیہ السلام وآخر وقت المغرب اذا اسود الافق، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مغرب کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب کہ افق سیاہ پڑ جائے۔ وما رواه موقوفا على ابن عمر رضی اللہ عنہما ذکرہ مالک فی الموطا وفیہ اختلاف الصحابہ، اور وہ روایت جس کو ذکر کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موقوف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی موطا کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ وسنجی فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور غروب شفق تک باقی رہتا ہے۔ پھر ائمہ کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ شفق سے کیا مراد ہے۔ غروب شفق ہے تو غروب شفق میں شفق سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت صرف اتنا وقت ہے جس میں 3 رکعت ادا کی جا سکے۔ صاحبین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الشفق الحمرۃ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آخر وقت المغرب اذا اسود الافق، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کا آخری وقت جب کہ افق سیاہ پڑ جائے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ افق پر سفیدی کے بعد سیاہی آتی ہے، تو معلوم ہوا کہ سفیدی تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور حدیث میں الشفق والحمرۃ جو حدیث ہے، اس میں شفق سے مراد سفیدی ہی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو حدیث ہے الشفق والحمرۃ، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ حدیث موقوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر حدیث موقوف ہے۔ علاوہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں اس کو ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا کہ حدیث موقوف حجت نہیں ہوتی ہے، اس لیے حدیث قابل استدلال نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حدیث موقوف نہیں بلکہ مرفوع ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ اس حدیث کی مراد میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض نے کہا ہے کہ شفق سے مراد سفیدی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ سرخی مراد ہے، اور اگر کسی حدیث مرفوع میں صحابہ کا اختلاف ہو تو وہ بھی قابل استدلال نہیں ہوتی ہے۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، اور عشاء کا اول وقت جب کہ شفق غائب ہو جائے، اور عشاء کا آخری وقت جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، لقول علیہ السلام وآخر وقت العشاء حين لم يطلع الفجر وهو حجة على الشافعي في تقديره بذهاب ثلث الليل، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشاء کا آخری وقت جس وقت کہ فجر طلوع نہ ہو، اور یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ کے خلاف حجت ہے تہائی رات گزرنے کے ساتھ اندازہ لگانے میں۔ تو عشاء کا اول وقت جیسے ہی شفق، یعنی جو بھی شفق سے مراد ہو، یا تو شفق احمر یا شفق اسود، جب وہ ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آخری وقت اس وقت ہے جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو۔ مثلا فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تہائی رات گزرنے تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، اور ہماری دلیل ہے ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آخر وقت العشاء حین یطلع الفجر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کا آخری وقت اس وقت ہے جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عشاء کا آخری وقت صبح صادق تک باقی رہتا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا مستدل امامت جبریل والی حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ مذکور ہے، یعنی وہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عشاء کا آخری وقت تہائی رات تک ہے۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، اور وطر کا اول وقت عشاء کے بعد ہے اور اس کا آخری وقت جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، لقول علیہ السلام فی الوتر فصلوها مع بین العشاء الی طلوع الفجر، کیونکہ وطر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو عشاء اور صبح صادق کے درمیان پڑھو۔ قال هذا عندهما وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقته وقت العشاء الا انه لا يقدم علیہ عند التذکیر للترتیب۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ صاحبین کے نزدیک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وطر کا وقت عشاء کا وقت ہے، مگر یہ کہ وطر عشاء میں مقدم نہ کیا جائے یاد ہونے کی حالت میں، کیونکہ ترتیب واجب ہے۔ تو
وطر کے اول وقت میں اختلاف ہے، چنانچہ صحابہ کے نزدیک عشاء کی نماز کے بعد وطر کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک عشاء کا وقت ہی وطر کا وقت ہے۔ صحابہ کی دلیل ایک حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ حضرت خارج رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے اور وہ تمہارے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ وطر کی نماز ہے، اس کو عشاء اور صبح صادق کے درمیان اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو اس حدیث میں جو محل استشہاد ہے وہ ہے فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ، کہ عشاء اور صبح صادق کے درمیان اس کو پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وطر عملاً فرض ہے، اور وقت اگر دو واجب نمازوں کو جمع کر دے تو ان دونوں نمازوں کا ایک ہی وقت ہوتا ہے۔ اس کو آپ مثال سمجھیے، جیسے کہ آدمی ہے اور اس نے مثال کے طور پر ظہر کی نماز نہیں پڑھی، قضا کر دیا اس نے، اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو عصر کی نماز میں وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو چاہے تو پہلے ظہر کو پڑھ لے یا بعد میں عصر کو پڑھے، یا پہلے عصر کو پڑھے بعد میں ظہر کو پڑھ لے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہاں پر وقت دو فرض نمازوں کو اکٹھا کر رہا ہے، لہذا ان دونوں نمازوں کا یعنی فائدہ اور وقتیہ کا ایک وقت ایک ہی ہوگا، چاہے کسی کو مقدم کر دے چاہے کسی کو مؤخر کر لے۔ اچھا، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں کا وقت ایک ہی ہے تو عطر کو عشاء میں مقدم کرنا جائز ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد ہونے کی حالت میں مقدم کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وطر و عشاء میں ترتیب واجب ہے، چنانچہ اگر وطر کی نماز عشاء سے پہلے آمدن پڑی تو بالاتفاق وطر کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اور اگر عشاء کی نماز بھول گیا اور وطر کی نماز پہلے پڑھ لی پھر عشاء کی نماز یاد آ گئی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وطر کا اعادہ نہیں کرے گا، کیونکہ نسیان ترتیب کو ساقط کر دیتا ہے، اور صحابہ کے نزدیک اعادہ کرے گا، کیونکہ صحابہ کے نزدیک وطر عشاء کی سنت ہے، جیسے عشاء کے بعد 2 رکعتیں سنت ہیں ویسے ہی وطر بھی سنت ہے۔